السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو عبداللہ اسکیری اسٹوریز۔ یوٹیوب پہ میرا نام عبداللہ شاہین احمد ہے۔ اگر آپ وہ ڈال کر سرچ کریں گے تو میں مل جاؤں گا۔ پروفائل میں تصویر میرے شہید نانا جان رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یوٹیوب پہ تقریباً کوئی 11,000 سبسکرائبر ہیں، ابھی بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ تیزی سے۔ آپ لوگ بھی سبسکرائب کیجئے، چینل کو لائک اور فالو کیجئے۔ آج جو میں کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ کہانی ہے بھوتوں کی شادی۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو ہنسی آ رہی ہوگی، لیکن واقعہ ذرا ڈراؤنی سا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس چیز کو سیریس لیں گے اور اپنا حصار باندھ لیں گے، اور حصار ایسے باندھ سکتے ہیں آپ کہ آیت الکرسی اور 3 کل پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد دم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ بہت دلچسپی سے اپنے بارے میں سننے کے لیے قریب آ جاتے ہیں، اور حصار جو ہے وہ آپ کو ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وسیع اور فراخ رزق دے، آپ لوگوں کی جو پریشانیاں وہ دور فرمائے، آپ لوگوں کے عزیز جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں۔ تو آئیں چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔ یہ واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جو مال مویشیوں کی تجارت کرتا تھا۔ غلام قادر صاحب کا اکثر گاؤں گاؤں جانا ہوتا، اور کبھی کبھی دیر ہو جانے کی وجہ سے رات سفر میں ہی گزر جاتی۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتے کہ رات ہونے سے پہلے گھر لوٹ آئیں، مگر ایسا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ ایک چاندنی رات کا ذکر ہے جب غلام قادر کسی دوسرے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ یہ رات بے حد دلکش اور پرسکون تھی۔ چاند کی روشنی ہر چیز کو واضح کر رہی تھی، اور درختوں کے سائے بھی صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی ایک گھنے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تو انہیں اچانک ڈھول باجوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئے کہ اتنی رات گئے آخر کون شادی کر رہا ہے۔ تاہم انہوں نے زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنی راہ پر چلتے رہے۔ چند قدم چلنے کے بعد ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ کیوں نہ دیکھا جائے کہ یہ شادی کہاں ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ اس سمت چلنا شروع ہو گئے جہاں سے آواز آ رہی تھی، مگر جوں جوں وہ آگے بڑھتے آواز مزید دور ہو جاتی۔ غلام قادر پہلے تو حیران ہوئے، مگر سوچا شاید یہ ان کا وہم ہے۔ اگر واقعی کوئی شادی ہو رہی ہے تو روشنی یا لوگ بھی نظر آنے چاہیے۔ اس خیال کے ساتھ انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی پلٹے وہی آوازیں جو دور جا رہی تھیں اب قریب سے سنائی دینے لگیں۔ یہ سن کر ان کا تجسس مزید بڑھ گیا کہ اتنی رات گئے آخر کون شادی کر رہا ہے، یا پھر یہ کوئی اور ماجرا ہے۔ سوالات ان کے ذہن میں گردش کرنے لگے، مگر وہ پھر بھی چلتے رہے۔ جیسے ہی وہ آواز کے قریب پہنچے وہ اچانک دور چلی گئی، جس نے انہیں ایک بار پھر حیرت میں ڈال دیا۔ اب وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ جگہ لوگوں کے لیے پہلے ہی خوف کی علامت تھی، اور دن میں بھی یہاں آنے سے گریز کیا جاتا تھا۔ یہاں کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں، اور درختوں کے بیچ ایک سنسان ویران جگہ تھی جو اور بھی خوفناک لگتی تھی۔ چمگادڑ درختوں سے لپٹے ہوئے تھے،
مگر غلام قادر کیونکہ بہادر شخص تھے، اس لیے انہوں نے خوف کو خود پر طاری نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی پلٹے آوازیں اور بھی تیز ہو گئیں۔ غلام قادر کو غصہ آ گیا اور وہ زور سے چلائے، "یہاں کون ہے؟ جو بھی ہے سامنے آئے، یہ کیا مذاق ہے؟" مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتے گاؤں کی طرف چلنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے ڈھول اور باجوں کے ساتھ گانے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ ان آوازوں کے انداز بھی عجیب تھا، وہ کسی ایسی زبان میں تھی جو غلام قادر کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ یہ سب دیکھ کر ان کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ایک طرف وہ جاننا چاہتے تھے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی۔ آخر کار ان کے دل نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس راز کو جانے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ وہ دوبارہ اسی سمت چل پڑے جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دور جا کر آوازیں مزید تیز ہونے لگیں، مگر اب یہ دھیمی نہیں ہو رہی تھیں بلکہ لگاتار بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ غلام قادر آگے بڑھتے گئے اور اچانک انہیں ایک روشنی دکھائی دی۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ غلام قادر نے دیکھا کہ ایک انوکھا قبیلہ وہاں موجود تھا۔ خواتین گا رہی تھیں، ڈھول بج رہے تھے اور کھانے پینے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ ہر چیز عام شادیوں سے بالکل مختلف لگ رہی تھی۔ غلام قادر حیرانگی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک بونا نما شخص جس کا قد مشکل سے 3 فٹ ہوگا، ایک بڑے سے پتے میں لپیٹ کر کچھ کھانے کی چیز لایا اور غلام قادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ غلام قادر نے وہ پتا لیا اور بغیر کچھ کھائے وہاں سے واپس ہونے لگے۔ اب ان کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ درختوں کے جھنڈ کے خاتن راستے سے نکل کر گاؤں کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر ان کے دماغ میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ انہیں کھانے کے لیے کیا دیا گیا ہے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے سوچا کہ دیکھ ہی لیں کہ آخر اس پتے میں کیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں شادیوں میں مہمانوں کو حلوہ دیا جاتا تھا، اس لیے انہیں بھی یہی لگا کہ شاید انہیں بھی حلوہ دیا گیا ہوگا۔ جیسے ہی انہوں نے پتے کو کھولا تو حیرت اور خوف کا ایک نیا دروازہ کھل گیا۔ اس میں حلوہ نہیں تھا، بلکہ غلاظت بھری ہوئی تھی جس میں سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ غلام قادر کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کا دل دہل گیا اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ آج ان کی ملاقات کسی عام قبیلے سے نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق سے ہوئی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کسی طرح کے بھی آپ کو سوال یا آپ کا خیال ہو کہ مجھے کسی اور طرح کی کہانی بتانی چاہیے آپ سب کو، آپ لوگ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو میرے پیج کو، چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں، اور ان کہانیوں کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ٹک ٹاک پر ہیں تو فالو ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔